باقی آپ نے پوچھا ہے کہ مرزا طاہر نے خلیفہ رابع صاحب نے کیا آپ کو رہنمائی کی، اس کے حوالے سے میں ان کا جواب پڑھ دیتا ہوں. تو آپ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، سب سامعین کو بھی آ جائے گی کہ انہوں نے میری کیا رہنمائی فرمائی. تو وہ فرماتی ہیں، پہلا جو میں نے جو مقدمہ ان کے آگے رکھا 2 کتابچوں کی شکل میں، وہ لکھتے ہیں، یہ 8 جون 1993 کا خط ہے جو مجھے موصول ہوا. وہ لکھتے ہیں، مکرم عبدالغفار جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشو کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے اور جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں. یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسئلے کے سری مخالف ہیں. آگے وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. وسلام، خاک سر مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع. تو یہ نقل انہوں نے ایک امیر صاحب جرمنی کو بھیجی، دفتر پرائیویٹ سیکرٹری لندن کو دی. یہ جو ان کا جواب ہے، تو اس جواب کے حوالے سے 1-2 باتیں میں بتا دیتا ہوں. تفصیلی جو جواب ہے، سامعین کرام، یہ جو مرزا طاہر صاحب نے غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کی تجزیہ اور اس کی حقیقت، اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتابچہ ہے میرا غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت، اس وقت بھی alghulam.com پر وہ کتاب ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ پڑھیں. اور یہی وہ کتاب ہے کہ جب میں نے فائنل 2002 میں اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھ دیا، اس کتاب کی شکل میں رکھا. یہ کتاب ہی میں نے بھیجی تھی، اور ورچوئل گارڈ کا بھی میں نے اردو ترجمہ کر کے اس کے ساتھ شامل کیا ہوا ہے. تو پہلی دفعہ 1993 میں جب میں نے بھیجی تھی تو اس وقت میں نے انگلش میں وہ کتابچہ بھیجا تھا. تو آپ خود کریں، فیصلہ کر لیں کہ میرے اس کتابچے اس مقدمے میں قرآن کریم، احادیث صحیحہ، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا الہامی مبشر کلام اور حضرت مرزا غلام صاحب کے اپنی فرمودات میں نے لکھے ہیں. اس سے ان سب سورس سے کیے نتیجے میں میں نے ایک نتیجہ نکال کے ان کے آگے رکھ دیا. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا قرآن کریم، احادیث صحیحہ، مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام اور آپ کے فرمودات جو تحریری ہیں، کیا یہ سارے شیطانی وساوس ہیں؟ کیونکہ میرے پر انہوں نے حملہ کیا، دراصل وہ دوسرے رنگ میں انہوں نے قرآن کریم پر حملہ کر دیا. مرزا طاہر احمد نے احادیث صحیحہ پر حملہ کر دیا، مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامی کلام پر حملہ انہوں نے کر دیا، اور مرزا غلام صاحب کی تعریف روحانی خزائن کے نام سے جو شائع کی ان پر حملہ کر دیا. کیونکہ میں نے تو، میری اپنی تو بات نہیں ہے وہاں پہ، میں تو جو کچھ لکھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان ذرائع سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں. اس موعود ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. میرا تو یہ نتیجہ تھا، سورس یہ تھے. اگر انہوں نے یہ شیطانی وساوس کہا ہے تو یہ شیطانی وساوس مجھے نہیں کہہ رہے تھے. دراصل بالواسطہ انہوں نے قرآن کریم، احادیث صحیحہ، مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام اور مرزا غلام صاحب کی تعلیمات پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا. یہ مرزا طاہر کا یہ رہنمائی تھی. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اور میرے اور جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں. مرزا غلام صاحب کے کا تو وہ اپنی ساری زندگی اس ذکی غلام کو اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اللہ نے دیے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لڑکے بھی دیتا رہا اور بشارتیں بھی دیتا رہا اور بار بار بشارتیں دیتا رہا، اور جس پر وہ ہاتھ رکھتے رہے اس لڑکے کو اللہ فوت بھی کرتا رہا. آخر پھر انہوں نے ایک پوتے کو نافلہ موت کا مستاق ٹھہرایا. حقیقت الوحی میں حوالہ میں نے بارہ پیش کیا. اللہ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا. یعنی اپنے جس لڑکے پر مرزا غلام صاحب نے پسے موت یا مسلم موت کا خیال کیا، اس لڑکے کو اللہ نے فوت کر لیا، اور جس پوتے پر خیال کیا نافلہ موت ہونے کا، اللہ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا. جن لڑکوں کے متعلق مرزا غلام صاحب نے اس پیشگوئی کا کوئی اشارہ نہیں دیا، وہ لڑکے زندہ رہے، انہوں نے طبعی لمبی عمریں پائیں، اور وہ پوتے بھی زندہ رہے. تو بعد میں یہ لڑکے اور ان کو پوتوں نے یہ سارے مطلب جماعتی احمدیہ قادیان میں جو گند ڈالے ہوئے ہیں سارے ان لوگوں نے ڈالے ہیں. لیکن جن کے متعلق مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں ہاتھ رکھ دیا کہ یہ لگتا ہے کہ مجھے بشیر احمد اول اور مبارک احمد، اللہ نے ان کو فوت کر لیا.
کیونکہ اس طریقے سے وہ زندہ رہتے دعوے کرتے تو مرزا غلام صاحب زد میں آتے تھے. اللہ نے اپنے مامور کی پوزیشن کلیئر کر دی, وہ ان کو زندہ ہی نہیں رکھا. ہاں جو زندہ رہے انہوں نے پھر یہ سارے کام جو غلطیاں ہیں, یہ جو کچھ بھی ڈرامے ہوئے ہیں, جماعت میں فتور پڑ چکے ہیں, وہ ڈالنے والے ہیں. مرزا صاحب قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ اے لوگوں, جن بچوں پر میں نے ہاتھ رکھا تھا, سمجھا تھا, خیال کیا تھا کہ یہ وہ ہیں مسلم موعود ہیں یا پسے موعود ہیں, اللہ نے تو وہ فوت کر لیے, اور جن کے متعلق میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا ان کو زندگی ملی, وہ زندہ رہے, اور انہوں نے کیوں جھوٹے پھر دعوے کیے تھے. تو قیامت کے دن پھر یہ دعوے کرنے والوں کو, مرزا غلام صاحب کی اولاد کو, جتنے بھی اس کو ماننے والے اس وقت احمدی لوگ ہیں بیچارے, وہ تو لا علم ہیں, لیکن اب میرے سمجھانے کے بعد وہ لا علم نہیں رہے, ان سب کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر. اور مرزا صاحب بھی کھڑے ہوں گے, آن صاحب بھی کھڑے ہوں گے, یہ عاجز بھی ان کے ساتھ ہی ان کے پیچھے کھڑا ہوگا. تو آپ لوگوں کو یہ جواب دینا ہوگا مرزا صاحب کے ان سوالوں کا. آگے وہ کہتے ہیں پیغامیوں والا فتنہ. میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ میں ایک لمبا عرصہ لاہور میں بھی رہا ہوں, 2.5 سال پڑھتا رہا ہوں وہاں پہ. میرا تو کبھی زندگی میں تو کسی پیغامی کو, یعنی لاہوری جماعت کے بندے کو, نہ کوئی دوست, نہ کوئی کبھی دیکھا ہے, نہ میری مذہب کی جانکاری, نہ میں اتنے ان باتوں کو جانتا تھا کہ یہ دونوں فرقوں کی کیا عقائد ہیں, یہ کیا ہیں. کیونکہ میں جنگل میں گاؤں میں پیدا ہونے والا احمدی تھا, مجھے تو زیادہ علم ہی نہیں. میں تو پھر بس اللہ اور رسول کے جو ہدایات ہیں اس کے تک چلنے والا انسان ہوں. مذہبی علم ہی نہیں زیادہ میرا. تو لاہور میں رہتے ہوئے میرا کسی لاہوری جماعت کے کسی دوست کے ساتھ مجھے میرا کوئی دوستی نہیں, کچھ میں جانتا ہی نہیں ان لوگوں کو. تو یہ بھی جھوٹا الزام انہوں نے لگایا مجھ پر. تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ جو آپ پیدا کر رہے ہیں, میں کیا پیدا کر رہا ہوں, میں تو حقیقت ان کے آگے رکھی تھی, میں نے کوئی فتنہ تھوڑا پیدا کیا ہے. آگے کہتے ہیں نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موسم اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح خلاف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے سامعین کرام, 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار وہ تقریر کرتے ہیں آزادی ازمیر کے حوالے سے. وہ آزادی ازمیر کی تقریر کہاں گئی تھی ان کو؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ مثلا نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موسم اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح خلاف ہیں. یہ عطا اللہ کلیم صاحب مولانا بیچارے, وہ مہدی آباد میں میری ساتھ ان کی بات ہوئی تھی, میں نے اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی, حضرت مسیح موسم کا نام لیا, میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, میں بتانے کے لیے کہ مرزا غلام صاحب کا اس حوالے سے کوئی اپنا موقف نہیں تھا. وہ تو ساری زندگی اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے ذکی غلام کو, نشان رحمت کو, اللہ نے وہ دیا ہی نہیں. جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتے تھے وہ فوت ہو جاتا تھا. تو پھر وہ اسی طرح 26 مئی 1908 کو وہ فوت ہو گئے. تو اس کے حوالے سے اللہ نے مرزا غلام صاحب نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا, اور وہ چلے گئے تھے اس دنیا کہ اللہ جانتا ہے اس معاملے کو کیا ہے. تو یہ مسلک جو مرزا طاہر کہہ رہے ہیں آپ, مرزا صاحب کے مسئلے, ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے تو اللہ کے حوالے یہ کام کر کے ساری پیش گوئی کو اس دنیا سے چلے گئے. بعد میں جھوٹے دعوے اس کی اولاد نے کیے. ان جھوٹے دعووں کا مرزا غلام صاحب کا کیا تعلق ہے ان جھوٹے دعووں کے ساتھ؟ وہ کیا ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے جن بچوں کو ہاتھ رکھا وہ تو فوت کر لیا اللہ نے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ جماعت کے مسئلے کے جھوٹے اپنے خود بنائے ہوئے ان لوگوں نے, کہ مرزا غلام صاحب کا کتابوں سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتی. وہ بندہ لڑکا بطور لڑکا تو اللہ نے دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو. تو یہ جماعت کے عقیدے سارے جھوٹے دعوے, سارے جو مسئلے جو بنائے پھرتے ہیں قادیانی جماعت کے, یہ بیچارے عام نارمل احمدی جو ہیں بیچارے وہ تو لا علم تھے. ساری زندگی وہ عقیدت کے مطلب کہ ڈوبے رہے, آنکھیں بند رکھی اور یوم مسلم موعود مناتے رہے بیچارے, وہ بھی لا علمی میں. اب ان کو ہوش ہونی چاہیے کہ میں کیا ان کو بتا رہا ہوں, جو میں بتا رہا ہوں دلائل کے ساتھ بتا رہا ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں کی غلطی پر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نان محض خلیفے اور اپنے علماء کو میرے ساتھ ان سے ساتھ بات کروائیں, انشاءاللہ تعالی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن میں میدان میں کھڑا بکار رہا ہوں, لیکن یہ وہ بھاگتے پھر رہے ہیں. اس بات سے پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. کیونکہ سچا جو ہوتا ہے وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے, وہ نہیں بھاگتا. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بھاگتا پھر رہا ہے. آگے کہتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت تو مرزا غلام صاحب کی تھی, اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے ان کی جماعت ہے. یہ کون آتے ہیں اس پہ جماعت پر قبضہ کر کے اپنی جماعت بنانے والے؟ ان کا کیا تعلق ہے اس جماعت سے؟ یہ پوری احمدی جو مرزا غلام صاحب کی اولاد سے باہر ہیں وہ ساری اس جماعت کے وارث ہیں. مرزا غلام صاحب کی جماعت میں ہیں, ان کی جماعت ہے. تو یہ کدھر سے آ گیا جماعت پر قبضہ کر کے اور یہ اپنے تماشے کرنے لگ گئے, اور پھر یہ دھمکی پیدا دے رہے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنا. فتنہ کہاں سے ہے یار؟ میں نے تو حقیقت ان کے آگے رکھ دی.
قرآن کریم کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامی کلام کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں، اور مرزا غلام صاحب کی اپنی روحانی خزائن تالیفات کی روشنی میں بتا دیا کہ وہ ذکی غلام جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب سے کیا تھا، اللہ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا. یہ میں ثبوت دیتا ہوں. وہ مبشر الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوا اور اس کی تصدیق قرآن کریم کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ احمدی سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں کروا دی گئی یا ہم کیا غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پیشگوئی کے حوالے سے. تو بہرحال اللہ ان پر رحم کرے. میں تو یہ فتنہ نہیں ہے، یہ حقائق بتائے ہیں. یہ ایسے ہی میں نے بتائے ہیں حقائق، جیسے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی میں وفات مسیح کے متعلق لوگوں کو امت محمدیہ کی رہنمائی کی تھی اور قرآن کی آیات پیش کی تھی کہ دیکھو یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کوئی انسان زندہ رہ نہیں سکتا، نہ آسمان پر زندہ جا سکتا ہے. اس لیے موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی اپنا مشن پورا کر کے وہ دنیا سے وہ جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں. کوئی آسمان پر نہیں گیا، کس نے آنا نہیں. اب کیا مرزا غلام صاحب کا یہ معاملہ کیا فتنہ تھا؟ ہاں، جو لوگ غیر احمدی مسلمان آج تک جو مرزا غلام صاحب کی تکذیب کرتے پھر ان کے لیے فتنہ تھا. لیکن جو لوگ متقی تھے انہوں نے فوراً مرزا غلام صاحب کی بات پر سوچا، غور کیا، پڑھا اور ان کو مان لیا بھی یہ قرآن کے مطابق باتیں کر رہے ہیں. تو میں سامعین سے کہنا چاہتا ہوں، بطور خاص اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مرزا غلام صاحب کا وفات مسیح کا بتانا لوگوں کو قرآن کریم سے یہ فتنہ نہیں تھا، تو خاکسار کا قرآن کریم مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامی کلام اور آپ کی تعریفات کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بتانا مرزا طاہر کو کہ جناب وہ بطور جسمانی لقب تو اللہ نے دیا ہی نہیں ذکی غلام. اس نے تو 6-7 نمبر 907 کے بعد پیدا ہونا ہے اور جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. تو اس میں یہ فتنہ کیسے ہو گیا؟ یعنی مطلب کہ سوچیں، غور کریں. ان لوگوں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، پوری جماعت پر ظلم کر کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جماعت وہ بندہ ان کے آگے کھڑا ہے تو اس کا بات کرنے کی بجائے اس کا اخراج اور مقاطع کرتے پھر رہے ہیں. اور پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. بندہ ان سے پوچھے، اس وقت مرزا غلام صاحب تو اپنی زندگی میں لوگوں کو دعوت دیتا رہا ہے اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور پھر شامل ہو گئے. اور جتنے بھی جید صحابی ہیں اور آج وہ بیچارے 1914 میں جو بعد میں نکل کے باہر بیٹھے ہوئے بیچارے، وہ سارے جماعت کی خدمت کرنے والے لوگ تھے. اور اسی طرح باقی جتنے بھی روحانی اولاد ہے مرزا غلام صاحب کی، وہ ساری قربانیاں کرنے والے لوگ ہیں. ان سے مطلب کہ اگر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بطور ذکی غلام میں مسیح عظمہ کے چن لیا ہے تو اس کو یہ دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے مرزا طاہر کی جماعت سے الگ ہو جائیں. کیوں بھی جماعت کے الگ کیوں ہو جائے؟ جماعت کس کی ہے؟ جماعت تو مرزا غلام احمد صاحب کی. آپ تو قبضہ گروپ ہے، اس کی جماعت پر قبضہ کر کے یہ تماشا کرتے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. آخر پر کہتے ہیں اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے تو اللہ نے عقل دی، فہم دیا اور حقیقت سے آگاہ فرمایا. اور پہلے تو لا علمی میں ان لوگوں سے پیچھے ہی تھا. یوم مسلم بہت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ منایا کرتا تھا. بعد میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد پر کرم فرمایا اور ان کو حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے سے آگاہ فرما کر اور ان کو وفات مسیح کی حقیقت سے روشناس کیا اور یہ بھی بتایا کہ اے میرے بندے، اس زمانے کا مسیح موت تو ہی ہے. تو یہ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے احسان اس عادت پر بھی فرما دیا. تو وہ مجھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا اور عقل بھی دی. اور یہ ٹھوکر کھانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف خود ٹھوکریں کھائیں بلکہ پوری جماعت کو اس وقت گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو